کیا آپ نے کبھی کسی ایسے بادشاہ کے بارے میں سنا ہے جس کا تخت و تاج چھن گیا ہو اور اسے کسی قید خانے میں نہیں بلکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا ہو؟ یہ کہانی ہے عرب کے ایک طاقتور اور مغرور حکمران ثمامہ بن اسال کی، جس کے حکم پر ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں۔ وہ جو کل تک اپنے قبیلے کا بے تاج بادشاہ تھا، آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بے بس قیدی تھا۔ آخر وہ مدینہ کیسے پہنچا؟ اس کا جرم کیا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر اسے قید خانے کے بجائے مسجد کے ستون سے باندھنے میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ آئیے جانتے ہیں اس قیدی بادشاہ کی وہ حیرت انگیز داستان جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ قریش کی اقتصادی ناکہ بندی کرنے والا 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم فرمایا۔ عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خطوط لکھے ان میں ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ بلا شبہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا شمار زمانہ جاہلیت کے بارعب عرب بادشاہوں میں ہوتا ہے، اور یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سردار تھے اور یمامہ کے ایسے ہر دل عزیز و بارعب سربراہ تھے کہ جس کی کبھی بھی حکم عدولی نہ ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ثمامہ رضی اللہ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا۔ اس کی سطوت اللغوت نے اسے گھناؤنا جرم کرنے پر آمادہ کیا۔ حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہو گئے۔ پھر اس پر یہ جنون طاری ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اور آپ کے مشن کو ناکام بنا دے، لیکن وہ اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ اسے موقع ملا۔ وہ دبے پاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیچھے سے وار کرنے ہی والا تھا، لیکن اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن کے شر سے محفوظ رہے۔ ثمامہ نے رسول اکرم سے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر کے انہیں بے دریغ قتل کر دیا۔ یہ اندونا خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ ثمامہ جہاں کہیں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس دلخراش واقعے کو گزرے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ثمامہ بن اسال کے دل میں آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے، اس لیے وہ یمامہ سے سوئے مکہ معظمہ روانہ ہوا۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ طواف کعبہ کرے اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرے۔ جناب ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان کے ساتھ اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا مجاہدین اسلام کا ایک گروپ مدینہ منورہ کی نگرانی پر مامور تھا، مابادا کہ کوئی مدینہ منورہ پر رات کے وقت اچانک حملہ نہ کرتے۔ مجاہدین کا یہ گروپ گشت کر رہا تھا کہ انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے جناب ثمامہ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہیں۔ وہ انہیں پکڑ کر مدینہ لے آئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ مجاہدین نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کو دیکھ لیں اور اس کے متعلق جو حکم فرمائیں اس کی تعمیل کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا جانتے ہو کہ تم نے کسے گرفتار کیا؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں تو علم نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو ثمامہ بن اسال ہیں، اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ بن اسال کے لیے بھیج دیا جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اسے پلایا جائے۔ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔
آپ نے بڑے ہی شفقتانہ انداز میں دریافت کیا، سمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہے اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خون بہایا۔ اگر معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، اور اگر مال چاہیے تو جتنا قدر فرمائیں مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں 2 دن تک اسی حالت میں رہنے دیا، لیکن کھانا، پانی اور دودھ باقاعدگی سے انہیں ملتا رہا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، سمامہ رضی اللہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، بات تو وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اگر آپ معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کی گردن پر خون ہے، اور اگر مال چاہیے تو آپ کی منشا کے مطابق مال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی اسے اسی حالت میں رہنے دیا اور تیسرے دن تشریف لائے اور دریافت فرمایا، سمامہ رضی اللہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، میری رائے تو وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اگر آپ معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، اور اگر آپ قتل کریں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کی گردن پر خون ہے، اور اگر مال چاہیے تو آپ کی منشا کے مطابق مال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو۔ جناب سمامہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی سے نکل کر ایک طرف چل دیے۔ مدینہ منورہ کے ایک طرف بقیع کے نزدیک ایک نقلستان تھا، وہاں ایک مقام پر پانی بھی جمع تھا۔ اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح سے غسل کیا اور واپس مسجد نبوی میں آ کر سب لوگوں کے سامنے با آواز بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بعد ازاں محبت بھرے انداز میں یوں گویا ہوئے، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے۔ اللہ کی قسم، آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بے درے خون بہایا، بھلا میرے اس جرم کا مداوع کیسے ہوگا؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمامہ رضی اللہ آپ گھبرائیے نہیں، اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آپ نے اس خیر و برکت کی بشارت دی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے نصیب میں لکھ دی تھی۔ یہ سن کر جناب سمامہ رضی اللہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور یوں کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں جس قدر مسلمانوں کو قتل کیا ہے اس سے 2 گنا زیادہ مشرکین کو تہ تیغ کروں گا۔ اب میری جان، میری تلوار اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے، سب کچھ آپ کی اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کراؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ ضرور ادا کریں، لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور آپ نے انہیں عمرہ کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ حضرت سمامہ رضی اللہ اجازت ملنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے باآواز بلند یہ کلمات کہنے شروع کر دیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریفیں اور نعمتیں تیری ہیں، اور حکومت بھی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت سمامہ رضی اللہ یہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ میں باآواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ قریش نے اونچی آواز میں جب یہ کلمات سنے تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب لوگ تلواریں ہاتھوں میں لیے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ اس شخص کو گرفتار کر سکیں جس نے مکہ میں آ کے ان کے عقائد کے خلاف ببانگ دوہل کلمات کہنے کی جرت کی۔ جب قوم سمامہ رضی اللہ کے پاس پہنچی تو آپ نے ایک بار پھر اونچی آواز سے تلبیہ کہا۔ کفار اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ قریش میں سے ایک نوجوان نیزہ لے کر آگے بڑھا تاکہ آپ پر حملہ آور ہو،
لیکن دوسروں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، ارے تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ یہ تو یمامہ کا بادشاہ سمامہ بن اسال ہے۔ بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو یہ ہماری اقتصادی امداد بند کر دے گی اور ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ قوم نے یہ سن کر اپنی تلواریں نیام میں ڈال دیں اور حضرت سمامہ رضی اللہ سے یوں گفتگو کی، کہیے سمامہ، بھلا تجھے کیا ہوا؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو عمدہ دین کو اختیار کر لیا ہے۔ اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، اب سرزمین نجد میں سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ تم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار نہ کر لوگے۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ نے قریش کے سامنے بالکل اسی طرح عمرہ ادا کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے یہی حکم صادر کیا کہ قریش کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے، اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قوم نے اہل مکہ کی اقتصادی امداد روک دی۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ کے اس حکم کے بعد قریش کا عرصہ حیات تنگ ہونے لگا، مہنگائی بڑھ گئی، بھوک عام ہو گئی، مصائب و مشکلات میں دن بدن اضافہ ہونے لگے، یہاں تک کہ انہیں اس بات کا اندیشہ لاحق ہو گیا کہ وہ اور ان کے بچے بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس نازک ترین موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا، ہمارا تو خیال تھا کہ آپ صلہ رحمی فرمائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے، لیکن آپ نے تو قطع رحمی کی ایک مثال قائم کر دی، ہمارے آباء و اجداد کو تہہ تیغ کر دیا اور ہماری اولاد کو بھوک سے مار دیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سمامہ بن اسال نے ہماری اقتصادی امداد بند کر دی ہے، از راہ کرم اسے حکم دیں کہ وہ ہماری اقتصادی امداد بحال کر دے اور اشیاء خوردنی ہمیں بھی بھیجنا شروع کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمامہ رضی اللہ کو خط لکھا کہ قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دیں، تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دی۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کے پابند رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور عام لوگ دین الہی سے اجتماعی اور انفرادی طور پر منحرف ہونے لگے، ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنی قوم بنو حنیفہ کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینے لگا، تو حضرت سمامہ رضی اللہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں اتر آئے اور اپنے قوم سے کہا، اے بنو حنیفہ، اس اندھیر نگری سے بچ جاؤ جس میں کوئی نور کی کرن نہیں ہے۔ بخدا جس نے مسیلمہ کذاب کی دعوت تسلیم کی، یہ اس کی انتہائی بدبختی ہوگی، اور جس نے اس کی دعوت کو تسلیم نہ کیا وہ یقیناً سعادت مند ہوگا۔ اور فرمایا، اے بنو حنیفہ، تم باز آ جاؤ، مسیلمہ کذاب کے شیطانی داؤ سے بچو۔ تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ آئے گا اور نہ ان کی نبوت میں کوئی شریک ہوگا۔ پھر ان کے سامنے درج ذیل قرآنی آیات تلاوت فرمائیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ ترجمہ، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جاتا ہے۔ اور ان سے یہ دریافت کیا، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب کی اس فضول عبارت کی کیا حیثیت ہے؟ یا دفدع نقی ما تنقینا لشراب تمنعینا وللماء تقدرینا۔ اے ٹٹرانے والے مینڈک، کس قدر تو ٹرراتا ہے، نہ تو کسی کو پینے سے روکتا ہے اور نہ ہی پانی کو گدلا کرتا ہے۔ اس کے بعد سمامہ بن اسال رضی اللہ نے اپنے قوم کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے اور مرتدین کے خلاف جد و جہد اور روئے زمین پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سمامہ بن اسال رضی اللہ کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے اور جنت میں انہیں وہ اکرام و اعزاز نصیب ہو جس کا وعدہ اہل تقوی سے کیا گیا ہے۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ 1 الاصابہ فی تمییز الصحابہ ابن حجر والیوم 1 صفحہ نمبر 104، 2 الاستیعاب فی نام اصحاب والیوم 1 صفحہ نمبر 305، 3 سیرت ابن ہشام، 4 الاعلام للزرکلی 2۔ یوں ایک قیدی بادشاہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا۔
یہ کہانی بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تلوار سے زیادہ طاقتور ہتھیار تھی۔ اس نے وہ دل فتح کیے جو کوئی فوج نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ضرور دیکھیں، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن سے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بنے۔ ویڈیو کا لنک اسکرین پر ہے۔ ایسی ہی ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔